بڑی آسان ہے لیکن بہت اہم ہے۔ ہمارے شریعت میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں تو 2 فارمولے ہیں۔ قواعد تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو اہم اور اس سے متعلق ہیں وہ 2 ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ کوئی بھی عبادت ہو وہ اللہ کے علاوہ کسی بھی وجہ سے آپ اس کو قائم نہ کرو۔ کوئی بھی عبادت آپ جب کرتے ہو، نماز عبادت ہے تو آپ کسی کی وجہ سے نہ کرو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو۔ نماز ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، حج، روزہ، تمام جو چیزیں ہیں وہ اگر عبادت ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، کسی اور وجہ سے نہ کرو۔ دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ حکم کسی پر لگاتے ہو کہ یہ گنہگار ہے، اچھا انسان ہے، برا انسان ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، جو بھی ہے، وہ آپ حکم لگاتے ہو ظاہری اعمال کی بنیاد پر، تو صرف العبادت لغیر اللہ تعالی شرک، کہ اللہ کے علاوہ عبادت کو کسی اور کی طرف موڑنا، کسی اور کی وجہ سے کرنا، کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ شرک کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ یہ قرآن کا فارمولہ ہے، میں اپنی ذات سے کچھ نہیں کہتا۔ دوسرا فارمولہ جو میں نے بتایا اس کا عربی یہ ہے کہ نحن نعمل بالظواہر واللہ یعلم السرائر، کہ ہم ظاہری باتوں پر عمل کرتے ہیں کیونکہ اندرون سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے، اندرون سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ علم غیب ذات وہ باری تعالیٰ ہے، اسی کو علم غیب ہے، اسی ہی کو علم غیب ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ بہرحال میں اس موضوع میں نہیں جاتا، لیکن یہ 2 جو قواعد جسے فارمولے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ شریعت میں گواہی ووٹ جو ہے وہ گواہی ہے، باقی امور کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا اہم جو ووٹ کے ساتھ ووٹ کے معنوں میں آتا ہے وہ گواہی ہے۔ الشہادہ، گواہی دینا۔ عدالت میں اگر آپ جاتے ہیں گواہی دینے کے لیے، آپ سے جج گواہی مانگتا ہے، آپ سے جج، بات کو غور سے سنیں، آپ سے جج گواہی مانگتا ہے، آپ سے جج گواہی طلب کرتا ہے، تو آپ جاتے ہیں کسی مجرم کے خلاف گواہی دینے، تو اس سے پہلے مجرم آپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، آپ کے لیے گھر بناتا ہے۔ مجرم آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ گھر بناتا ہے۔ مجرم آپ کے لیے روڈ ٹھیک کرتا ہے۔ مجرم آپ کے لیے گیس لگاتا ہے گھر میں، اور ماہانہ آپ کو پیسے اور خرچہ بھی دیتا ہے مجرم۔ تو عدالت میں جب آپ جاتے ہیں تو کیا آپ اس مجرم کے خلاف گواہی دیں گے، یا اس گھر، دولت اور ماہانہ خرچہ دینے کی وجہ سے اس کے خلاف آپ گواہی نہیں دیں گے، آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ تو یہ تو پھر مسلمانی نہیں ہوئی نا، کہ آپ اس کے گھر کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے اپنی گواہی کو تبدیل کر دیں اور اس مجرم کے حق میں گواہی دے دیں۔ اسی طرح جو شخص آتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، آپ اس کی روڈ کی وجہ سے آپ ووٹ دیتے ہیں، تو ووٹ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو اگر آپ پل کی وجہ سے یہ عبادت کرتے ہیں تو یہ شرک ہو گیا۔ ایک شرک ہو گیا، دوسری رشوت ہو گئی۔ آپ غلط گواہی دیتے ہیں، روڈ کی وجہ سے دیتے ہیں، اسپتال کی وجہ سے دیتے ہیں، آپ ان چیزوں کی وجہ سے گواہی دیتے ہیں کہ اچھا انسان ہے، بہترین انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے۔ ووٹ کا مطلب ہے یعنی اس سے بہترین انسان اس حلقے میں کوئی اور نہیں ہے، یعنی جو ان امیدواران کھڑے ہیں اس حلقے سے، 10 ہیں، 20 ہیں، 15 ہیں، ان سب امیدواروں میں سب سے بہترین ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے، ایک لحاظ سے نہیں، وہ روڈ بنانے کے لحاظ سے نہیں، ہر لحاظ سے سب سے بہترین کیا ہے، یہ امیدوار اس کو آپ ووٹ دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، اگر یہ حدیث کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے لیکن میں اس کو یہاں جوڑ لیتا ہوں، فرمایا کہ فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ دین کے والے کو ہمیشہ اختیار کرو، اور مال کو، جمال کو اور نسب و حسب کو بعد میں رکھو، پہلے دینداری کو دیکھو، کیونکہ ایک شخص دیندار ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا، اور مسئلہ حل ہونے کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی ہوگی، مسئلہ حل ہونے کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی ہوگی۔ تو پہلا قاعدہ کلیہ کیا تھا کہ عبادت کسی اور کی طرف نہ جائے، اسی طریقے سے ووٹ دینا عبادت ہے،
اگر آپ کتاب کو ووٹ نہیں دیں گے، کسی اور کو ووٹ دیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا قطعاً، میرے کوئی بھی لفظ میرا نہیں ہے، میں ناقل ہوں، میں بزرگوں جو مجتہدین ہیں، جنہوں نے بڑا کنٹریبیوشن ان کا دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، جنہوں نے شریعت کو تدوین کا ایک رونق بخشا ہے، مدون کیا ہے، لکھا ہے، آپ اگر جھنجھوڑ کر کے دیکھیں، مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہی ایک چیز آئے گی کہ ووٹ گواہی ہے، اور گواہی عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی وجہ سے کرنا شرک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے ووٹ کتاب کو دینا ہے۔ ہمارے حلقے 3 حلقے ہیں، 53، 54 اور 52۔ 52 سے راجہ بلال کھڑا ہے، زمانے کا سادہ انسان ہے، سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اور انتہائی درجے دیندار، دیانتدار، امانتدار، سچا انسان ہے، سچا انسان ہے۔ وہ شاید مجھ کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن میں اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ سچا انسان ہے، انتہائی شریف النفس انسان ہے، تو اس شخص کو آپ ووٹ نہیں دیتے، آپ کسی اور کو دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ برا ہے، وہ قابل نہیں ہے اس بات کا۔ یہ شخص اچھا ہے، دیانتدار ہے، دیندار ہے، قابل ہے، حوصلے والا ہے۔ آپ دیکھیں عجیب بات ہے، 52 سے ہمارے علاقے میں وہ کھڑا ہے، اسلام آباد کا جو علاقہ ہے، NA 52 حلقے سے وہ کھڑا ہے۔ تو اگر اس حلقے سے وہ کوئی شخص یہاں پر ہے اور اس حلقے کا ووٹ اس کا ہے، تو NA 52 میں کتاب کو ووٹ دیں اور راجہ بلال صاحب کو کامیاب کروائیں۔ آپ اس کے چہروں کو دیکھیں، خدا کی قسم اس کے چہروں کو دیکھنے کی وجہ سے آپ کو کیا یاد آ جائے گا؟ خدا کی قسم آپ چہرہ دیکھیں گے تو جس طرح کہتے وہ نظر الی وجہ العالم عبادت، کہ کسی صدقۃ، کہ کسی عالم کے چہرے کو دیکھنا ایک نیکی ہے، تو آپ اس کے چہروں کو دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، خود آپ کو محسوس ہو جائے گا، اتنا پر نور چہرہ، اتنا رونق والا چہرہ، اتنا دین والا چہرہ۔ عیب سب میں ہوتے ہیں، کوئی بھی عیب سے خالی نہیں ہوتا، کوئی بھی عیب سے خالی نہیں ہوتا، عیب سب میں ہوتا ہے، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، سبھی سے گندے معاشرے میں، انٹرنیٹ بے حیائی کے معاشرے میں رہتے ہیں۔ دوسرا فارمولہ یہ پہلے اور NA 54 اور 53 سے ہمارے میاں اسلم صاحب کھڑے، NA 54 اور 53 سے میں میاں اسلم کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور اب سے نہیں جانتا، بچپن سے جانتا ہوں، 1995 سے جانتا ہوں، بچپن سے، جب میں چھوٹا تھا۔ میرا تایا جان حضرت مولانا سید عبید اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، شیخ القرآن تھے، ان کے ساتھ ان کا خاص تعلق تھا، وہ زیارت کرنے کے لیے بھی آتے تھے۔ اس زمانے میں سیاست میں اتنا وہ آگے نہیں تھے، بہرحال تو میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ اور اس حلقے میں 53 اور 54 میں آپ نے صرف میاں اسلم کو ہر جگہ دیکھا ہوگا، آپ نے نہ اس حلقے میں وہ کیا نام ہے اس کا، عمران کو دیکھا ہوگا، نہ اسد کو دیکھا ہوگا، نہ آپ نے راجہ کوئی سلیمان پتنی کیا ہے اس کو دیکھا ہوگا، نہ آپ نے انجم عقیل کو دیکھا ہوگا۔ اور 52 سے راجہ صاحب کھڑے ہیں بلال، ان دونوں کو کامیاب کرانا ہے۔ یہ دوسرا فارمولہ، یہ پہلے فارمولہ تھا، دوسرا فارمولہ نحن نعمل بالظواہر واللہ یعلم السرائر، کہ اندرون سے اللہ ہی جانتا ہے۔ اب میں راجہ بلال صاحب کو ظاہری شکل سے بتاتا ہوں کہ نماز کا پابند ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، اللہ سے ڈرنے والا شخص ہے، خوف خدا اس کے دل میں موجود ہے۔ اس طرح میاں اسلم کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن اندر کیا چل رہا ہے یہ میں نہیں جانتا، تو اس لیے ہم ظاہر کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں، اس کی خانوادے کو، اس کے گھر کو دیکھیں، سارا علمی گھرانہ ہے، والد عالم، دادا عالم، پردادا عالم، سارے عالم، سب عالم، سب کے سب عالم، گھرانہ علم کا۔ اٹھو تو قرآن سنو، سو تو قرآن سنو، چلو تو قرآن سنو، تفسیر سنو، پڑھانا، پڑھنا، لکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، سب قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ایک شخص کتنے برسوں سے وہ سیاست میں ہے، جائیں بینک اکاؤنٹ میں دیکھ لیں کتنے ہیں، باقی افواہوں کے پیچھے نہ جائیں، حقیقت کے پیچھے جائیں، حقیقت کے جائیں، ان کے بینک اکاؤنٹ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا بینک اکاؤنٹ ہے اس کا، کتنے برسوں سے وہ سیاست میں، کتنے برسوں سے سیاست میں۔ لوگ ہدیے بھی دیتے ہیں اس کو، لوگ ہدیے بھی دیتے ہیں۔ بہرحال تو ہم ظاہری کو دیکھتے ہیں، تو ظاہر میں آپ عمران صاحب کو دیکھیں، گانے سننے والا، گانے گانے والا، ناچنے والا،
نچوانے والا، کتوں کے ساتھ اس کا بسیرا ہوتا ہے، اور اس کی پسند دیکھو، دنیا میں سب سے بہترین پسند جب انسان کرتا ہے تو اپنی بیوی کا کرتا ہے. سب سے پہلی پسند اس کی کیا تھی؟ یہودی خاتون تھی. سب سے پہلی پسند اس کی یہود سے اس کا تعلق تھا. دوسری خاتون دنیا کی سب سے، معاذ اللہ میں یہ مسجد ہے ایسے الفاظ میں نہیں استعمال کر سکتا، آپ خوب جانتے ہیں کہ دوسری خاتون کون تھی جو اس کی پسند تھی اس عمر میں. ابھی کو جوانی دیوانی، چلو وہ 40 سال کا 35 سال کا شخص تھا، اس وقت اس کو یہودی خاتون پسند آئی، کوئی بات نہیں. لیکن اب اس عمر میں بھی ایسے خاتون پسند کرتا ہے، ایسے خاتون کو پسند کرتا ہے. خدا کا خوف نہیں ہے اس کو اپنی بیوی بنانے کے لیے، اپنے گھر کی ملکہ بنانے کے لیے ایسے خاتون کو پسند کرتا ہے. اور اب تیسری دیکھیں، اللہ ہی جانے کیسا نکاح ہوا ہے، عدت کے دوران نکاح ہوا. بہرحال میں بلیم نہیں کرتا، اندرون کا تعلق اللہ سے ہے، لیکن ظاہری اب دیکھیں ایک شخص کے عمل نامے میں یہ چیزیں موجود ہیں، آپ پھر بھی اس کو کہتے ہیں کہ عالم بہترین نہیں ہے جس کا عمل نامہ بالکل صاف ستھرا ہے، اور یہ بہترین ہے جس کا عمل نامہ داغدار ہے اور غلاظت اور تعفن سے بھرا ہوا. اسی طرح آپ یاد ہوگا آپ کو جب میئر کا الیکشن ہوا لندن میں تو اس نے ایک پاکستانی مسلمان کا ساتھ نہیں دیا. کس کا ساتھ دیا؟ ایک یہودی کا ساتھ دیا. اس باتوں کو غور سے سنیں. وہاں لندن میں میئر بن رہا تھا تو اس نے یہودی کا ساتھ دیا، مسلمان کا ساتھ نہیں دیا. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں اتحاد، حکومت کے اتحاد، سب سے زیادہ سیاست میں آپ مولانا فضل الرحمان کی اتحاد بات کرتے ہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ اگر اتحاد کرتے ہیں تو وہ دین کی بنیاد پر کرتے ہیں. اس کے پاس دین کا جواز ہے، دلیل ہے. قرآن و سنت سے وہ آپ کے سامنے دلیل پیش کریں گے، آپ کو خاموش کر دیں گے. ان کے پاس دلیل ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا ہے، اللہ کو رضا کرنے کے لیے کرتا ہے. اور عمران صاحب کو دیکھیں، سب سے زیادہ جو اتحاد کیا ہے وہ عمران صاحب نے کیا ہے. ابھی دیکھیں کس کے ساتھ اتحاد کیا؟ اسی MMA والے کے ساتھ اتحاد کیا نا، سراج الحق صاحب. جناب سراج الحق صاحب کے ساتھ اتحاد کیا کہ نہیں؟ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیا نا. اب یہ نہیں کہنا کہ جماعت اسلامی والوں نے اس کے ساتھ اتحاد کیا. یہ اگر آپ کہتے ہیں تو عمران خان کیوں اتحاد کیا؟ عمران خان کی تو مجھے کرسی نہیں چاہیے، میں اتحاد کسی سے نہیں کرتا. تو اتحاد کیا کرسی پانے کے لیے، اسے اتحاد کیا. اسی طریقے سے شیخ رشید کے ساتھ اتحاد کیا کہ نہیں کیا؟ ابھی بھی کر رہا ہے. اسی طریقے سے طاہر القادری کے ساتھ اتحاد کیا کہ نہیں کیا؟ ابھی بھی کر رہا ہے. اسی طریقے سے شجاعت حسین ہے، کیا نام ہے اس کا، جو قافلی کا ہے، اس کے ساتھ اتحاد کیا کہ نہیں کیا؟ اس سے پہلے اس نے نواز شریف کے ساتھ بھی اتحاد کیا ہے. اس سے پہلے اس نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی اتحاد کیا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے. اس شخص نے، عمران صاحب نے کرسی پانے کے لیے حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بھی اتحاد کیا. جائیں اٹھائیں، آپ تاریخ دیکھ لیں، آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اس نے اتحاد کیا ہے کہ نہیں کیا. اسی طریقے سے اس نے ابھی جو سینٹ کا الیکشن ہوا، پیپلز پارٹی جو زرداری بیماری کہتا تھا بار بار، کس کے ساتھ اتحاد کیا؟ پیپلز پارٹی. ابھی کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد کیا. جا کے دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو محسوس ہو جائے گا. آپ حیران ہو جائیں گے. دنیا پاکستان میں سب سے زیادہ اتحاد جو سیاسی کیا ہے وہ عمران صاحب نے کیا ہے. وہ بھی کس بنیاد پر؟ کیونکہ وہ قرآن و سنت سے تو بے خبر ہے، دین کے علوم سے تو بے خبر ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ دین کس کو کہتے ہیں. اگر وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کرتا ہے تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہ ترجمہ کس نے کیا؟ یہ بھی مولوی صاحب نے کیا نا. تو پھر ترجمہ خود نہیں کرتا، اس میں اتنی جرت نہیں کہ وہ قرآن کا ترجمہ کریں. وہ بھی مولوی صاحب کا ترجمہ جو بھی بیان کرتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ بھی مولوی کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ بھی مولوی، کیونکہ خود تو سارا دین تو عربی میں ہے، سارا تاریخ تو عربی میں ہے. انہی علماء کرام نے سارا تاریخ کو، ساری عربی کو، ساری اسلام کو، مکمل شریعت کو جو عربی میں ہے اس کو اردو میں کنورٹ کیا، اس کو بروہی میں کنورٹ کیا، اس کو قرآن پاک کے تراجم. اب دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے جو علماء کرام نے کام کیا ہے، آپ کے دماغ ہل جائے گا. آپ کہتے ہیں علماء کرام نے کیا کام کیا؟